السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی نشست میں ایک انتہائی سہل اور آسان نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ نسخہ ہرنیا کی شروعات میں، خارش میں، الرجی میں، غدود کی سوزش اور ورم میں، تھائرائیڈ غدود کے بڑھ جانے کے لیے اور حمیات کبدی و نوبتی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عرصہ دراز سے ہمارے ادارے سلطانی دواخانہ میں ہم اپنے مریضوں کو یہ کثرت کے ساتھ استعمال کرواتے ہیں۔ اس نسخے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ مرض جو ہماری سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور ہم سے اگر تشخیص نہ ہو رہی ہو، یا کوئی بھی معالج جب یہ محسوس کرے کہ کسی بھی دوا سے مریض اگر ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں ہم یہ نسخہ استعمال کرواتے ہیں۔ اور آپ بھی اگر معالج ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی مریض کسی بھی دوا سے ٹھیک ہونے کو نہیں آ رہا، تو یہ نسخہ آپ اس کو استعمال کروائیں۔ اگر آپ خود سے اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں، سیلف میڈیکیشن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے چند باتیں جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو علم تشخیص ہونا چاہیے کہ آپ کو مرض کیا ہے اور یہ مرض کس مزاج میں ہے، اور اس پر ہم نے کون سے مزاج کی دوا استعمال کروانی ہے جس سے کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ اب ہرنیا کی شروعات میں بہت سے معالج ایسی ادویات استعمال کرواتے ہیں جو منجمد رطوبات اور حابس ہوا کرتی ہیں، یعنی خشکی کی تاثیر ان میں بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، یا پھر الرجی اور خارش کے لیے ہمارے ہاں ایسی ادویات دستیاب ہیں جو اینٹی الرجک ہوتی ہیں اور فوری طور پر آپ کے خون کی جو حدت ہے اس کو کم کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو جو ایک بظاہر الرجی محسوس ہو رہی ہوتی ہے وہ فوری طور پر تھمنا اور کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں مستعمل ہے پیناڈول یا پیراسیٹامول کے نام سے بازار میں دستیاب ہیں۔ پیناڈول ہمارے ہاں ایک سمجھ لیں کہ خوراک کے طور پر استعمال کروائی جاتی ہے، جبکہ اگر آپ مفصل اس پہ گفتگو کریں یا اس کو سمجھیں یا اس کو پڑھیں، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف پیراسیٹامول کے ہی بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ بہرحال گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ کو جو نسخہ آج آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، یہ 4 سے 5 امراض پر بیک وقت آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بنانے میں انتہائی سہل اور آسان ہے۔ تو نسخہ اپنے پاس تحریر کر لیا کریں تاکہ بعد میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ نسخہ اگر آپ کو پسند آئے، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے، اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ اس سے انسانیت کی بھلائی ہو رہی ہے، تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ نسخے میں سب سے پہلی چیز ہے رائی 50 گرام، بابچی 50 گرام، اجوائن دیسی 50 گرام اور گندھک آملہ سار 50 گرام۔ اب یہ تمام چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہیں اور ان کو علیحدہ کوٹ پیس لینا ہے، مثل سرما ان کو آپ نے باریک کر لینا ہے۔ اب اس کے بعد اس کو کپڑ چھان کر لیں، یعنی کپڑے سے چھان لیں، اور یہ تیار شدہ صفوف آپ اچھے طریقے سے مخلوط کر لیں، مکس کر لیں اور کسی شیشے کے جار میں محفوظ کر لیں۔ اب اس کو استعمال کا طریقہ یہ رہے گا کہ 500 ملی گرام کے کیپسولز بنا لیں۔ شروع کے دنوں میں کیپسولز صبح، دوپہر اور شام پانی کے ساتھ استعمال کریں گے، اور ہفتے کے بعد 1 کیپسول صبح اور 1 کیپسول شام میں استعمال کریں گے۔ یہ ہرنیا کی میں نے آپ کو روٹین بتائی ہے۔ جن لوگوں کو ہرنیا ابھی شروع ہو رہا ہے تو ان کے لیے یہ طریقہ کار رہے گا کہ صبح، دوپہر اور شام کی خوراک استعمال کریں گے، ہفتے کے بعد صرف صبح اور شام کر لیں گے، اور باقی جو الرجی کے اور بخاروں کے مریض ہیں، جو خارش کے مریض ہیں، وہ صرف صبح اور شام 1 کیپسول استعمال کریں گے۔ خارش کے مریض اس کے ساتھ معجون اشبا استعمال کریں گے، اور بخار کے مریض اس کے ساتھ خمیر مروارید استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی چند ہی خوراکوں میں اللہ کی رحمت ہوتی نظر آئے گی۔ بخار ہو، خارش ہو، یا اس کے علاوہ جو غدود سوج جاتے ہیں، گلے کے جو ٹانسل سوج جاتے ہیں، یا پھر تھائرائیڈ کی شروعات ہو، اللہ کی رحمت سے یہ نسخہ ان تمام امراض پر کافی اور شافی ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔